بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کا 2023 کا پیپر۔ اور بڑھتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین کی جانب، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو چلیں ایم سی کیوز کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، مکتب و مدرسے کے ذریعے تعلیم کا آغاز کس نے کیا؟ مسلمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے؟ تو رائٹ آنسر ہے مسلمانوں نے۔ انسانی تعلیم کا آغاز ڈیش کی پیدائش سے ہو گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ تو رائٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ انگریز برصغیر میں ڈیش کی غرض سے آئے؟ تجارت، سیاست، کلچر کا فروغ، یا سیاحت؟ تو رائٹ آنسر ہے تجارت۔ اس کے بعد ہے، ابو علی سینا کی کتاب الشفا ڈیش جلدوں پر مشتمل ہے؟ 19، 18، 16، 14؟ رائٹ آنسر ہے 18۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے قیام کی سفارش کس تعلیمی پالیسی میں کی گئی؟ 1972، 1959، 1947، 1970؟ تو رائٹ آنسر ہے 1972۔ برصغیر میں برطانوی تعلیم کا بانی کون مانا جاتا ہے؟ رابرٹ براؤن، ماؤنٹ بیٹن، لارڈ میکالے، یا چارلس گرانٹ؟ تو رائٹ آنسر ہے چارلس گرانٹ۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 کا اعلان کس نے کیا؟ سید غوث علی شاہ، سید فخر امام، فضل الرحمان، سید عبدالرب نشتر؟ تو رائٹ آنسر ہے سید غوث علی شاہ۔ تعلیمی پالیسی 1992 میں سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 19,000 سے بڑھا کر ڈیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ 48,487، 49,487، 50,487، 51,487؟ تو رائٹ آنسر ہے 48,487۔ اس کے بعد ہے، 1951 میں پاکستان میں ناخواندہ افراد کی تعداد کتنی تھی؟ 5 کروڑ، 4 کروڑ، 3 کروڑ، 2 کروڑ؟ تو رائٹ آنسر ہے 2 کروڑ۔ صوبائی محکمہ تعلیم کا سربراہ کون تھا؟ وزیر اعظم، گورنر، صوبائی وزیر تعلیم، یا اسپیکر؟ تو رائٹ آنسر ہے صوبائی وزیر تعلیم۔ ٹیکسٹ بک بورڈ ڈیش پر قائم کیے گئے؟ وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، نجی سطح پر؟ تو رائٹ آنسر ہے صوبائی سطح پر۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنٹرولر، سیکریٹری، صدر، چیئرمین؟ رائٹ آنسر ہے چیئرمین۔ اس کے بعد ہے، انگریزوں کے مطابق ڈیش جنگ آزادی کے ذمہ دار تھے؟ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی؟ تو رائٹ آنسر ہے مسلمان۔ ہر صوبے کا گورنر صوبے میں قائم تمام یونیورسٹیوں کا ڈیش ہوتا ہے؟ صدر، ریکٹر، پرنسپل، چانسلر؟ تو رائٹ آنسر ہے چانسلر۔ جامعہ مستنصریہ ڈیش میں قائم ہوئی؟ 1233، 1243، 1253، 1263؟ تو رائٹ آنسر ہے 1233۔ دارالعلوم دیوبند کس نے قائم کیا؟ سید احمد شہید، شاہ ولی اللہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی، یا سر سید احمد خان؟ تو رائٹ آنسر ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ نیکسٹ ہے، صدر ضیاء الحق نے حکومت کب سنبھالی؟ 1976، 1977، 1978، 1979؟ تو رائٹ آنسر ہے 1977۔ پاکستان میں پرائمری سطح پر ترک مدرسہ کی شرح تقریباً ڈیش ہے؟ 40%، 45، 50، یا 55؟ تو رائٹ آنسر ہے 50%۔ پاکستان میں آبادی میں سالانہ ڈیش اضافہ ہوتا ہے؟ 1%، 2.1%، 1.5، یا 3%؟ تو رائٹ آنسر ہے 2.1%۔ تعلیمی کانفرنس 1947 کی صدارت کس نے کی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان، ایوب خان، چودھری رحمت علی؟ تو یہاں پر آپشن کے لحاظ سے قائد اعظم ہے، لیکن قائد اعظم کسی ضروری وجہ کے باعث شرکت نہیں کر سکے تھے، تو ویسے اس ٹائم جو صدارت تھی وہ فضل الرحمان نے کی تھی، لیکن آپشن میں چونکہ ان کا نام نہیں ہے تو قائد اعظم ہے، تو قائد اعظم کو درست مانا جائے گا۔
ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں شارٹ کوشچن آنسرز. یہ میں ریڈ نہیں کروں گی، لیکن میں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کی خاطر میں نے یہ پیپر شو کروا دیا ہے. آپ اس کو آہستہ آہستہ اسکرول کر کے ٹھیک ہے نوٹ کر لیجئے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ. اور یہ سارا پیپر ہے ٹھیک ہے، شارٹ کوشچن بھی سارے ہیں اور لانگ بھی سارے ہیں. اور یہی سیم اردو کا پیپر ہوگا، میں پڑھ کے بھی سنا دوں گی اردو کے پیپر میں، تو اس طرح سے آپ لوگوں کو ہیلپ مل جائے گی. اب آ جاتے ہیں شارٹ کویسچن کی طرف. اور شارٹ کویسچن یہ پرانے پیٹرن پہ ہے، لیکن صرف آپ کو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے امپورٹنٹ کویسچن ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے. صفحہ سے کیا مراد ہے؟ ابن خلدون کے نزدیک اعلیٰ انسانی اقدار کیا ہیں؟ تعلیمی کمیشن 1959 میں ٹیکسٹ بک بورڈ کے بارے میں کیا سفارشات مرتب کی گئیں؟ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا قیام کا مقصد بیان کیجیے. برصغیر میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ بینٹنگ ریزولوشن پر مختصر نوٹ لکھیں. معیار تعلیم کی مختصر وضاحت کریں. ابن سینا کے نزدیک تعلیم کے کوئی سے 3 مقاصد لکھیں. ترک مدرسہ کے کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ایک مثال بھی دیں. سر ولیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھا؟ تعلیمی سرمایہ کاری کی وضاحت کریں. فنی تعلیمی بورڈ کے 3 وظائف بیان کریں. اسٹاف ڈیولپمنٹ کے عمل کی مختصر وضاحت کریں. غربت کی کیسے خواندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اپنے الفاظ میں لکھیں. اردو زبان کے فروغ میں علی گڑھ تحریک کا کردار بیان کریں. پیپلز اوپن یونیورسٹی کے قیام کے مقاصد بیان کریں. نظریہ پاکستان کی تعلیمی مفہوم بیان کریں. سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کیوں قائم کیا؟ مختصراً واضح کریں. مانیٹوریو سسٹم پر نوٹ لکھیں. چارلس گرانٹ کی تعلیمی پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں تعلیم نصاب میں کمی کی کوئی سی 3 وجوہات تحریر کریں. تو سارے کویشچن میں نے پڑھ لیے ہیں. آپ ویڈیو کو آہستہ آہستہ کر کے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا اور یہ سارے شارٹ کویشچن آپ یاد کریں، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں آنے والے سب ہی کویشچن امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے ہم کریں گے لانگ کویشچن. حصہ سوم میں آپ کو 4 سوال دیے گئے ہیں، جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں. پہلا ہے قومی تعلیمی پالیسی 1979 کی سفارشات تفصیل سے تحریر کریں. تحریک علی گڑھ کے اثرات تفصیل سے لکھیں. امام غزالی کے تعلیمی تصورات اور مقاصد تعلیم کے اپنے الفاظ میں وضاحت کریں. خواندگی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات بیان کریں. تو نئے پیٹرن میں 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یا ہوتا ہے پارٹ بی ہوتا ہے، پارٹ اے اور پارٹ بی میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ پرانا پیٹرن ہے، لیکن آپ نے یہ 4 سوال یاد کر لینے ہیں اور تاکہ آپ کے پیپر کی اچھی تیاری ہو. تو اگلے سیشن تک کے لیے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور پیپر کی بہت اچھی تیاری کیجیے گا. اللہ حافظ.